السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 11 سورہ یونس کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کے دریا میں ڈوب کر مر جانے کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کا ذکر ہے۔ یہ 3 واقعات اللہ نے سبق کے لیے اور عبرت کے لیے اس سورہ میں نازل فرمائے، اور اتفاق کی بات تینوں کا تعلق پانی سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب پانی کا آیا تھا، طوفان کا۔ فرعون بھی جو ڈوبا ہے وہ دریا میں اور پانی میں ڈوب کر مرا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارے تھے۔ تو یہ تینوں واقعات طوفان اور سمندر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ 2 واقعہ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا اور فرعون کا یہ سرکشی والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کو ہلاک کر دیا، پانی میں ڈبا دیا، ختم کر دیا۔ اور وہی سمندر اور سمندر کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، انسانی عقل کہتی ہے کہ قصہ ختم، اب آدمی کہاں زندہ رہے گا، مگر اللہ نے 40 دن تک زندہ رکھ کے پھر باہر نکالا۔ وجہ یہاں سرکشی نہیں تھی، یہاں سراپا اللہ سے دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بار الہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کی تعریف کرنا جس کا وہ حق رکھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا جس کے وہ لائق ہے، پھر اپنی کمی اور اپنے قصور کا اعتراف کرنا جو حقیقت ہے، یہ چیزیں دعا میں ذکر کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کو پسند آتی ہے دعا۔ یہی چیزیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کو بصحت اور سلامتی کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ سرکشی ٹھیک نہیں ہے، عناد اور ضد اور ہٹ دھرمی پسند نہیں ہے۔ کتنا بڑا بھی طاقتور ہو، فرعون سے بڑا طاقتور ہو سکتا ہے، اپنے زمانے کا دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ، اور پانی میں ڈوب کے مرا ہے۔ آدمی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتا ہے ڈوب کے مر جا، اس طرح ڈبا کے مارا ہے اللہ نے اتنے بڑے بادشاہ کو۔ وجہ سرکشی، اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ کے صحیح سلامت باہر نکالا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا، اللہ سے جڑنا۔ تو جو بھی زندگی میں حالات آئیں اللہ سے جڑیں، اللہ سے مانگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دی، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ اے لوگو دنیا کی زندگی کی مثال بس اتنی ہے، بارش نازل ہوئی آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، زمین میں پانی جذب ہوا، پھر اس کے بعد اس پانی کی وجہ سے نباتات اگے، پیڑ پودے اگے، کھیتیاں لہلہائیں، وزینت، اور زمین خوبصورت ہو گئی، ہری بھری نظر آنے لگی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، زمین کے مالک نے، باغ کے مالک نے سوچا کہ اب ہم قادر ہیں، اپنی کھیتیاں کاٹیں گے اور خوب پیسے کمائیں گے، اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور خوب دولت جمع کریں گے۔ اتاہا امرنا، اتنے میں آ جاتا ہے ہمارا کوئی عذاب، اچانک ساری کی ساری کھیتیاں جل کے راکھ، یا کوئی سیلاب کہ سب کچھ بہہ کے ختم ہو گیا، ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی بس ایسی ہی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی سے جس مٹی سے درختوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ تم نوجوان صحت مند ہوتے ہو، آپے سے باہر ہوتے ہو، اتنا اپنی صحت پہ فخر، اتنا نوجوانی پہ فخر، اور تمہیں پورا یقین ہوتا ہے اپنے اوپر، میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا، اپنی تمام خواہشات کو پوری کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار پاتے ہو، اور کہاں اس وقت اللہ کی یاد، کہاں قبر کے بارے میں سوچنا، کہاں آخرت، کہاں موت، اس کا تو تصور بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اتاہا امرنا، آتا ہے ہمارا فرشتہ موت کا، عین نوجوانی کے عالم میں موت کا جھٹکا لگتا ہے،
ختم ہو گئی سب کچھ کہانی، وہ خیالات اور وہ اتنے اونچے اونچے پر جو لگے ہوئے تھے اڑنے کے، وہ سب ختم۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں تم ایک ڈولے میں بے یار و مددگار پڑے رہتے ہو، تم منو مٹی میں تمہیں دبا کے تمہارے اپنے چلے آتے ہیں۔ قصہ ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ بس یہی ہے انسانی زندگی، نہ جانے کب وہ جھٹکا لگے موت کا اور کب سب پہ پانی پھر جائے، قصہ ختم ہو جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے خواہشات کنٹرول میں رہیں گی، موت کو یاد کرنے سے گناہ کا جذبہ سرد پڑ جائے گا، نرم پڑ جائے گا، موت کو یاد کرنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، موت کو یاد کرنے سے توبہ کی توفیق ملے گی، بہت سارے فائدے ہیں۔ موت بہرحال آنے والی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کا جسد اطہر لٹایا گیا آپ کے حجرے مبارکہ میں اور سفید چادر اڑا دی گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ دیا، دو جملے ارشاد فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ آپ سے بہتر نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ اگر آپ کو موت آ گئی تو ابو بکر کو بھی آئے گی اور سارے انسانوں کو آئے گی، بس بات ختم ہے کہ ہمیں بھی موت آئے گی، موت کا جھٹکا لگنا ہے۔ اب کس حال میں آئے گی اور کیا ہمارے نامہ اعمال کی کیفیت ہوگی وہ اب ہمیں دیکھ لینا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے موت کو یاد کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خوب نیکیاں جمع کر لیں تاکہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے وقت کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو یاد کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔